تو ہمیں کہتا شیعوں نے قتل کیا، اس ٹائم تو شیعہ نہیں تھے، اس دور میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، نشانی بتانا چاہتا. نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے نبی کی گود میں حسین دیکھا تھا وہ زندہ تھے. جب وہ زندہ تھے انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر تو کہہ دیا تھا مجھے 72 میں دکھا، اگر وہ 72 میں نہیں، اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے. اگر وہ لاکھوں میں ہے تو آپ بتا کس نے؟ احبابی جی احتشام، آپ نے یہ ویڈیو کلپ سماعت فرمایا، اس کے اندر ایک ذاکر شیعہ آصف علوی جو ہے وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت شیعہ موجود نہیں تھے، بلکہ مارنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے. یہ جو اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا کہ اس وقت شیعہ موجود نہیں تھے، حالانکہ اس سے قبل ان کے مجتہد اور علماء اور ذاکرین یہ ہمیں بتاتے ہوئے تھکتے نہیں تھے کہ قرآن مجید کے اندر 11 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لفظ شیعہ موجود ہے اور اس سے مراد ہمارا مذہب ہے. یہ فرد واحد جو ہے اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اس وقت شیعہ موجود نہیں ہے. تو ہم بالکل ان کی کتابوں سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ان کی سماعتوں کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری کتابیں کچھ کہہ رہی ہیں اور تم اپنے سٹیجوں پر کچھ کہتے ہو. بہرحال حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے لوگ تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، یہ بھی ہم بتائیں گے. اور اس وقت شیعہ نہیں تھے جو اس نے کہا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے کہ شیعہ موجود تھے یا نہیں موجود تھے. ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو آپ نے دارالخلافہ اور دارالحکومت کوفے کو بنایا، اور کوفے کی جامع مسجد کے اندر منبر پر تشریف فرما ہو کر آپ خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو نجم البلاغہ کا خط نمبر 25 ہے، صفحہ 66 کے اوپر موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے فرمایا سوائے کوفے کے کہیں اور ہماری مملکت نہیں ہے، کہیں اور ہماری بادشاہی نہیں ہے. مجھے یہ اختیار ہے اور یہ تصرف حاصل ہے کہ میں اپنی اس بادشاہی کو لپیٹ دوں یا کشادہ کر دوں. اس سے یہ پہلی بات تو واضح ہوگی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کوفے پر حاکم تھے، اور کوفہ دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، اور وہاں پر بسنے والے لاکھوں جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے شیعہ کوفی شیعہ تھے. اس کی وضاحت آگے مجالس المومنین والا کر رہا ہے، جلد اول صفحہ 56 کے اوپر موجود ہے. وبالجملہ تشیع اہل کوفہ حاجت با اقامہ دلیل ندارد و سنی بودن کوفی الاصل خلاف اصل محتاج ب دلیل است اگرچہ ابو حنیفہ کوفی باشر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجالس المومنین والا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کوفی کو کوفی ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں کوفی ہوں تو اس کے لیے یہی دلیل کافی تھی. اور اس کے برعکس اگر امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی سنیت یا اپنا سنی ہونا ثابت کرنا ہوتا تو انہیں دلیل کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس سے یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوفے کے اندر جتنے بسنے والے لوگ تھے وہ سارے کوفی لا یوفی تھے، یعنی شیعہ تھے، اور شیعان علی تھے. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے ساتھ محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے. اس سے آگے تفسیر افراد کوفی ہے، صفحہ 76 کے اوپر موجود ہے. الروضۃ من الکافی اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 81 کے اوپر موجود ہے. عبداللہ بن ولید نامی ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کے پاس آیا اور آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھا تو آپ نے اس سے پوچھا تم کن میں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں کوفی ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی ملک کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے باشندے کوفیوں سے بڑھ کر ہمارے محب شیعہ ہو. حضرت امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کوفی تھے وہ شیعہ تھے. یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ شیعہ موجود ہی نہیں تھے. لیکن ہم بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانیں گے اس وجہ سے کہ شیعہ کتب کے اندر موجود ہے کہ ائمہ اہل بیت کی جو باتیں ہیں، اقوال ہیں، ارشادات ہیں، وہ واجب الاتباع ہیں. اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ ان کی اقوال، ان کی باتیں نصوص قطعیہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوفے کے اندر جو ہے وہ شیعہ موجود تھے اور وہ بڑے محب بنے ہوئے تھے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا منصب عطا کیا. کون سا منصب؟ شیعہ ہونا، جس سے لوگ جاہل ہیں. تم نے ہم سے محبت کی، لوگوں نے ہم سے بغض و عناد کیا. تم نے تصدیق کی، لوگوں نے
ہماری تکذیب کی۔ یہ 4 حوالے میں نے پیش کیے ہیں اور ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کوفے کے اندر جو لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے لوگ تھے وہ شیعہ تھے۔ آپ انکار کرتے رہے، آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیو سنی جس میں آپ کہتے ہیں سنی بھائیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن حوالہ آپ ایک بھی پیش نہیں کرتے۔ یہ 4 حوالے میں پیش کر رہا ہوں جن کے اندر یہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس وقت کوفے کے اندر جتنے بسنے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے شیعہ تھے، اور جو 72 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے یا وہ مکے سے آئے تھے یا مدینہ سے آئے تھے، کوفے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ کوفے والے تو ابن زیاد کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر مسلم بن عقیل کو مسجد کے اندر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور ایسے بھاگے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، دوبارہ پھر انہیں مسجد میں ابھی تک آنا نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ 4 حوالے میں نے پیش کیے۔ اس سے آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے کون تھے اور انہیں خط لکھنے والے کون تھے اور یہ باور کرانے والے کون تھے کہ ہم آئیں گے، آپ آئیں تو ہم آپ کی رستے میں آنکھیں بچھا دیں گے، جانیں قربان کر دیں گے، اولاد قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے۔ اس حوالے سے جلاء العیون ہے، جلد 2 میں صفحہ 518 اور 519 کے اوپر موجود ہے۔ جب یہ خبریں کوفیوں تک پہنچی، کوفہ کے شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر لوگ جمع ہوئے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا معاویہ کی قوت، یعنی گفتگو جب ہوئی تو اس نے کہا کہ معاویہ کی قوت اور یزید کی بیعت کے حوالے سے لوگوں کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ تو سلیمان جو شیعہ تھا وہ کہنے لگا جب معاویہ معاذ اللہ جہنم کو پہنچ گیا، یہ کالے منہ والا، یہ لعنتی، اس نے یہی کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم میں پہنچ گئے، اور امام حسینی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، اور جتنے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور جو کوفے والے ہیں وہ سارے کے سارے شیعان علی ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص شیعہ ہیں۔ اور وہاں پر اس نے کہا کہ خوب جان لو کہ تم لوگ ان کی امداد کرو گے اور ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرو گے، جان و مال سے ان کی مدد کرو گے۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو اس نے کہا کہ خط کے اندر یہ ساری باتیں لکھنی ہے کہ ہم جانیں دیں گے، ہم مال دیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ سستی مت دکھانا اور انہیں دھوکہ مت دینا اور ان کی اتباع کرنا اور ان کو فریب دے کر، دھوکہ دے کر ہلاکت میں نہ ڈال دینا۔ پھر بنا یہی کہ جب وہ پہنچ گئے بڑا استقبال ہوا۔ پھر جب ابن زیاد کوفے کے اندر داخل ہوا، یہ جو سارے باتیں کرنے والے، ڈھینگیاں مارنے والے تھے، جانے دیں گے، مال دیں گے، سارا کچھ کریں گے، یہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے وہاں سے۔ اور انہوں نے پھر جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، شیعہ سلیمان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے امام ہمارے اس شہر کو اپنے مبارک قدموں سے منور فرمائیں گے تو ہم سب مخلصانہ طور پر ان کی طرف بھاگیں گے۔ حالانکہ یہ اس کے برعکس بن رہا ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اگرچہ ہم لاکھوں میں ہیں، ہم سارے کے سارے انہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کی بیعت کر لیں گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں کو اپنی جانیں قربان کر کے دفع کریں گے، یعنی انہیں روکیں گے۔ اور پھر اسی قسم کا مضمون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھ کر بھیجا گیا۔ یہ پہلا خط جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے لکھا گیا۔ آگے شیخ مفید نے صفحہ 202 پر، یہ مطبوع قم ہے جی، اس کی اندر جو ہے وہ بالکل اسی سے ملتی جلتی چند باتیں شیخ مفید نے لکھی ہیں۔ کہا کہ کوفیوں کو امیر معاویہ کے فوت ہونے کی اطلاع ملی تو وہ یزید کے بارے میں پریشان ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے آگاہ ہوئے اور پتہ چلا تو کوفی شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور معاویہ کے فوت ہونے کی بات ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر سلیمان بن سرد نے کہا کہ معاویہ فوت ہو گئے اور حسین نے قوم کی بیعت لینے سے پس و پیش کیا ہے اور مکے چلے آئے ہیں۔ تم ان کے اور ان کے والد کے محب ہو، شیعہ ہو، اگر تم جانتے ہو کہ تم ان کے معاون ہو اور ان کے دشمن کے خلاف جہاد کرنے والے ہو اور ان کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہو تو انہیں اس بارے میں ساری باتیں لکھو، یہ لکھ کر بھیجو۔ یہ سلیمان شیعہ جو تھا وہ کہنے لگا یہ ساری باتیں لکھو کہ ہم
جو ہیں وہ آپ کے مددگار ہیں، آپ کے معاون ہیں، آپ پر جانیں قربان کریں گے۔ اور دوسری طرف اس نے کہا اگر تم بزدلی اور کمزوری سے خوف زدہ ہو اور تم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جانیں قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر انہیں دھوکہ نہ دینا، انہیں دھوکے کے ساتھ نہ بلانا۔ سب نے کہا نہیں نہیں، ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کریں گے۔ تو اس نے پھر کہا، سلیمان نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر لکھو خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ دوسرا حوالہ۔ تیسرا مقتل ابی مخنف، اس کے صفحہ 18، یہ مطبوعہ نجف اشرف سے چھپی ہوئی یہ کتاب۔ کوفیوں کو جب امیر معاویہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور کہا یزید کی بیعت سے تو امام حسین نے انکار کر دیا ہے، اور انکار کرنے کے بعد وہ مکے آ گئے، ہم یزید کی بیعت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ابو مخنف کہتا ہے کہ ان دنوں کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر تھے اور شیعوں کی ایک جماعت سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئی اور کہا ہم امام حسین کو رکا لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ سلیمان نے کہا لوگوں، معاویہ انتقال کر چکا ہے اور ہمارے امام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، ہم حسین کے شیعہ اور مددگار ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس وقت شیعہ موجود نہیں تھے؟ جی اس وقت شیعہ موجود تھے، تبھی تو ان رکوں کے اندر یہ ساری باتیں ان خطوں کے اندر موجود ہیں، اور تمہاری اپنی کتابیں ہیں، تمہارے گھر کی کتابیں، کم از کم ان کو پڑھ لیا کرو بات کرنے سے پہلے۔ بہرحال اس نے کہا کہ ہم امام حسین کے شیعہ ان کے مددگار ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ان کی مدد کرو گے اور ان کے سامنے جہاد کرو گے تو کر لو، یعنی اب خط لکھ دو ان کو۔ اگر تم اپنی کمزوری اور ذلت دکھاؤ گے، اور اگر تم کو اپنی کمزوری اور ذلت کا خوف ہو تو اس مرد کو کوفے بلا کر دھوکہ نہ دینا۔ سب نے کہا ہم ان کے دشمن کے خلاف ضرور لڑیں گے۔ تو سلیمان نے کہا اچھا اللہ کا نام لے کر انہیں لکھو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خط لکھ دیا گیا۔ یہ اختصار کے ساتھ 3-4 حوالے میں نے پیش کیے ہیں جن کے اندر صراحت کے ساتھ کھلے لفظوں کے اندر موجود ہے کہ یہ جو اس نے کہا کہ شیعہ موجود نہیں، کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت شیعہ موجود تھے، وہ اپنے آپ کو امام حسین کے مخلص شیعہ کہتے تھے اور اپنے آپ کو ان کا حواری، ان کا مددگار، ان کی اتباع کرنے والا کہتے تھے۔ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے۔ یہ سارا کچھ لکھ کر انہوں نے خطوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو کے اندر میں وہ خط بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ ذکر کروں گا کہ جن خطوں کے اندر انہوں نے مزید جو کلمات لکھے، اور وہ خط سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے گئے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائے اور اپنے دوستوں کی طرف بھی ضرور شیئر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔